باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنة رسول اللہ يعمل في عباد اللہ بالإثم والعدوان فلم يغیر علیہ بقول ولا فعل كان حقا علی اللہ ان يدخلہ مدخلہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور امام حسین علیہ السلام اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے پہلی محرم سے، اور عرض کیا گیا کہ یہ حدیث جو ہے وہ کربلا کی بنیاد قرار پائی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے عظیم قیام کی، جو تاریخ کے لیے ایک نمونہ بن گیا۔ امام حسین السلام کا یہ عظیم الشان قیام، حق کے لیے باطل کے مقابل میں امام کا یہ قیام رہتی دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے ایک عظیم نمونہ بن گیا ہے قیام حق کا، اور جو بھی حق کے لیے اور آزادی کے لیے اور ظلم کے مقابلے میں اور دین کے لیے قیام کرنا چاہتا ہے تو بہرحال اس کے لیے ایک عظیم نمونہ خود حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا قیام ہے۔ جیسا کہ یہ ایک سلسلہ ہے، جس طرح کہ خود یہ سلسلہ پہلے سے متصل ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام سے، انبیاء کے قیام سے۔ تمام انبیاء اس طرح حق کے لیے قیام کرتے رہے، اپنے اپنے دور میں اپنے الگ الگ زمانے کے حالات کے لحاظ سے ہر نبی کے لیے لازم تھا کہ وہ حق کے لیے قیام کرے۔ انبیاء اس طرح نہیں تھے کہ آ کر وہ خاموشی سے عبادتیں کریں، لوگوں کو چند اچھی باتیں بتائیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا کہ جو آ کر اپنے معاشرے کے فسادات اور باطل سوچ اور باطل فکر اور باطل لوگوں کے مقابلے میں قیام نہ کرتا رہا۔ ہم انبیاء کو صحیح طرح سے سمجھے ہی نہیں ہے، چونکہ انبیاء کی سیرت پہلے زمانے میں بیان کی جاتی تھی، لیکن ابھی لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہوتی کہ اگر انبیاء کی عظیم سیرت کو جسے قرآن نے اتنا بار بار بیان کیا کہ پڑھیں، اور اسے صرف پڑھیں نہیں، اور جب کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو وہ ثواب کے طور پہ پڑھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کی داستان پڑھیں گے، بنی اسرائیل کا قصہ پڑھیں گے تو ہم کو ثواب مل جائے۔ وہ ثواب کے لیے نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان تاریخ کی عبرتوں سے اپنے زمانے کی مشکلات کو حل کیا جائے۔ تو تمام انبیاء نے قیام کیا حق کے لیے۔ پیمانہ بڑا چھوٹا تھا، دائرہ محدود اور وسیع تھا اپنے اپنے دور کے لحاظ سے، لیکن پوری قوت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ۔ اسی لیے انبیاء کے سامنے اتنی ساری مشکلات ہوا کرتی تھی، اور اسی وراثت کو لے کر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ تمام انبیاء کی وراثت کو لے کر کربلا میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ زیارت میں کلمہ پڑھتے ہیں وہ یوں ہی نہیں ہے کہ جو حسین ابن علی وارث ہیں، السلام علیک یا وارث آدم و صفوت اللہ، جناب آدم کے وارث، جناب نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے وارث، یہ نمونے کے طور پہ چند نام لیے جاتے ہیں، ورنہ تمام انبیاء کے وارث، تمام الہی انسانوں کے وارث، تمام حق کے وارث بن کے حسین ابن علی مقتل کی طرف آئے ہوئے ہیں۔ اور جب آئے ہیں تو کس کے مقابل میں؟ اس کے مقابل میں جو تمام باطل اور تمام ظلم و ستم کا وارث بنا بیٹھا ہوا ہے، رسول اللہ کے وارث، امیر المومنین کے وارث، جناب زہرا کے وارث، جناب زہرا کے وہ وارث جن کے لیے خود ہی فرماتے امام حسین السلام کی میری ماں کی آگوش اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں باطل کے سامنے بیعت کروں۔ وہ آگوش، وہ حجور طابت و طہرت، اللہ مجھے اجازت نہیں دیتا، رسول اللہ مجھے اجازت نہیں دیتے، پاکیزہ نفس ہمیں اجازت نہیں دیتے، مومنین ہمیں اجازت نہیں دیتے، اور آخر فرماتے ہیں کہ حجور طابت و طہرت، وہ پاک و پاکیزہ آگوش مجھے اجازت نہیں دیتی کہ جس میں حسین ابن علی پلے ہوئے ہیں۔ تو جناب زہرا کی وراثت لے کر آئیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وراثت، لیکن جن کو عام طور سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی
میدان جنگ میں صلح کی، مسجد میں بیٹھ کے صلح نہیں کی، اپنے گھر میں بیٹھ کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نہیں کی، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں صلح کی، اور صلح بھی اس لیے کی کہ باطل کی طاقت سے گھبرا کے امام نے صلح نہیں کی تھی، بلکہ جو امام کے ساتھ ناقص اور کمزور ایمان کے لوگ آئے تھے ان کی کمزوریوں کی بنیاد پر امام صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ جو بے عہد اور بے وفا لوگ امام کے ساتھ آئے تو ان کی کمزوریوں کو دیکھ کر امام نے صلح کی تھی، ورنہ امام حسن علیہ السلام وہی ہیں ان کے لیے عرض کیا گیا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم وہ تاریخ کے عظیم مجاہدوں میں سے ہیں، جنگ صفین اور جنگ جمل اور جنگ نہروان کے عظیم مجاہدوں میں سے امام حسن علیہ السلام۔ تو یہ سب کی وراثت حسین ابن علی سلام اللہ علیہ لے کے آئے ہیں، میدان کربلا میں قیام کر رہے ہیں، اور اس قیام کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے ایک عظیم نمونہ قائم کر کے جا رہے ہیں کہ جب بھی حکومتیں اس طرح سے ظلم و ستم کر رہی ہوں اور اس طرح سے حکومت اپنے ہی قوم کو تباہ و برباد کر رہی ہو، یہ اصل یزیدی حکومت کے سائے میں تباہی و بربادی کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں، اور یہ تاریخ سے آج اپنے زمانے کے یزیدوں کو پہچاننے کے لیے جانیں، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ ہم حج پہ جاتے ہیں، اس سال حج محدود ہو پایا بہت، شاید تاریخ میں پہلی بار اتنا محدود حج ہوا ہے اس کرونا کی مشکل کی وجہ سے، اور جس کی بنیاد پہ ہمارا محرم بھی اس طرح محدود ہو رہا ہے، لیکن حج پہ ہم جاتے ہیں، وہاں پر پتھر مارتے ہیں، شیطان کو پتھر مارتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف پتھر کے شیطان کو پتھر مار کر چلے آئیں واپس، 4 لاکھ روپے اس لیے خرچ کر کے جائیں تاکہ پتھر کو پتھر جا کے ماریں۔ یہ در حقیقت ایک سمبولک ایکٹ ہے، یہ ایک علامت ہے تاکہ تم اپنے زمانے کے شیطانوں کو، اپنے زمانے کے یزیدوں کو، اپنے زمانے کے عمر سعد اور ابن زیاد کو پہچانو۔ اگر یہ نہیں کر پائے تو پھر کس کربلا کو تم نے منایا ہے؟ اگر یہ نہیں کر پائے تو کون سا حج کر کے آئے ہو؟ کون سے شیطان کو پتھر کو مار کر آئے؟ یہ سمبولک ایکٹ رکھے اس لیے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وقت کی حقیقتوں کو پہچانا جا سکے، اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور عزاداری بھی اسی لیے رکھی گئی ہے، اور اسی طرح اتنی قوت کے ساتھ اتنا مقدس، اتنا عظیم عمل قرار دیا گیا ہے، اس کو اتنا اجر کا ذکر کیا گیا ہے، اتنا عزاداری کو، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ذکر کو، گریہ کو، اس کو حج سے آ کر تشبیہ دی گئی ہے، کئی حج کا بتایا گیا ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جو فلسفہ حج میں شامل کیا گیا ہے، اور حج و عمرے کا اجر اس کو بتایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیارت، یہ ذکر، یہ گریہ در حقیقت انسان کو اپنے زمانے کے یزیدوں کو پہچاننے اور ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت پیدا کرتا ہے، اور یہ انبیاء کی یہی میراث ہے۔ ہم جو کہتے ہیں السلام علیکم یا وارثہ، وارث یعنی یہ کہ میراث، اور پھر بعد میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کاش کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، یا لیتنا کننا معکم، یعنی کیا؟ یعنی ہم بھی اسی وراثت کے میراث اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم فقط آرزو کریں گے کاش کہ 1400 سال پہلے ہم ہوتے، یہ آرزو ہمیں یہ بتا رہی ہوتی کہ ہم اس وقت بھی ہو سکتے ہیں، جس کا نمونہ ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کیا کہ آج جب یزیدیوں نے سر اٹھایا، چاہے سیریا میں، چاہے عراق میں، چاہے یمن میں، چاہے ایران میں، چاہے لبنان میں، چاہے کسی بھی سرزمین پر، سامنے کے یزید، پیچھے کے یزید، اب یہ کبھی چند سال پہلے ایک ترتیب بیان کی تھی کہ سامنے عمر سعد کا لشکر ہوتا ہے، سامنے خولی اور سامنے شمر اور عبد السنان اور فلاں ہوگا، اس کے پیچھے عمر سعد ہوگا، اس کے پیچھے ابن زیاد ہوگا، اس کے پیچھے یزید ہوگا۔ لیکن اس پورے لشکر کو یزیدی لشکر کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ پیچھے اصل میں یزید بیٹھا ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی لوگ صرف سامنے کے لشکر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی بہت سارے نادان ہیں، کہتے ہیں یزید تو وہاں تو بیٹھا ہوا تھا، شام میں بیٹھا تھا، یزید نے تو کوئی حکم نہیں دیا تھا، وہ تو ابن زیاد نے قتل کیا۔ ایسے بھی نادان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج بھی ایسے نادان لوگ ہیں جو آج کی یزیدوں کو نہیں پہچان پاتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے جو ہے وہ داعش ہے، سامنے جو ہے وہ جبہت النصرہ ہے، سامنے یہ وحشی شمر جیسے لشکر اور ہرملہ جیسے لشکر موجود ہیں، تو وہ صرف ہرملہ کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو سپہ سالار ہے عمر سعد کو نہیں دیکھ پاتے، جو ان سب کی سپہ سالاری کر رہا ہے، اور عمر سعد کے پیچھے بھی جو ابن زیاد چھپا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ وہ ابن زیاد جو جس حکومت کا نمائندہ بنا ہوا ہے، جس یزید کا، اسے نہیں دیکھ پاتے۔ لہذا کئی سال پہلے یہ عرض کیا گیا تھا، شاید کلپ بھی اس کی موجود ہو، کہ اگر ہمیں یہ آج بہت سارے دہشت گرد نظر آ رہے ہیں، اسلام کی
تصویر خراب کرنے کے لیے، اسلام کا چہرہ خراب کرنے کے لیے، تو یہ آج کے شمر ہیں، یہ آج کے ہرملا ہیں، یہ آج کے خولی ہیں جو سامنے لشکر بن کے آئے ہیں، جو کبھی سیریا میں نظر آتے ہیں، کبھی عراق میں نظر آتے ہیں، کبھی ایران میں نظر آتے ہیں، کبھی کسی اور ملک میں جاتے ہیں، کبھی مسجدوں میں بلاسٹ کرتے ہیں، کبھی حسینیوں میں پہنچ جاتے ہیں، ہر جگہ جا کر انسانوں کو مارتے ہیں۔ یہ وہ عمر سعد کا لشکر ہے، لیکن اس کے پیچھے اس عمر سعد کو دیکھیں جو اس لشکر کو تیار کر رہا ہے، جہاں اس لشکر کو لے کر آیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے وہ عرب حکومتیں ہیں، وہ عرب حاکم ہیں جو آج کے عمر سعد ہیں۔ اسے پہچانے انسان، صرف سامنے کے لشکر کو نہیں دیکھے۔ بہت سارے لوگ اتنے نادان ہیں جو داعش کو تو برا کہتے ہیں، لیکن جہاں سے یہ لشکر بنا کے جس کو سپہ سالاری دی گئی ہے، آل سعود، آل نہیان، آل خلیفہ، ان سب کو جو یہ عمر سعدوں کو جو یہ دیا گیا ان کو نہیں پہچانتے، ان کو حرم کا وارث سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی نادانی۔ اور کچھ لوگ اگر آل سعود کو سمجھ لیتے ہیں، آل نہیان اور آل خلیفہ کو سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے پیچھے ابن زیاد کو نہیں دیکھ پاتے کہ جو اسرائیل کی شکل میں ہے، اس کے پیچھے یزید کو نہیں دیکھ پاتے جو امریکہ کی شکل میں ہے، ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ لہذا اتنی انسان میں اتنا شعور اور اتنی بصیرت اور اتنی معرفت ہو، کربلا شعور کی جگہ ہے، عزاداری شعور کی جگہ ہے۔ اتنا شعور اور اتنی معرفت اور اتنی بصیرت انسان میں ہو کہ ان سامنے کے شمر اور ہرملاؤں کو بھی پہچانے، اور پیچھے کے عمر سعد اور اس کے پیچھے کے ابن زیاد اور اس کے پیچھے کے یزیدوں کو بھی پہچانے۔ اور اگر ان سب کو پہچان لے تو پھر حسین ابن علی کا راستہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ جو کل آپ کے سامنے عرض ہے، کم ہوتے ہوئے، افراد کے کم ہوتے ہوئے، ان ساری طاقتوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، اور کوئی بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا اسلحہ، یہ کوئی بھی بھروسے کے لائق نہیں ہے، اور یہ کوئی بھی فتح کا باعث نہیں بنتا۔ جو چیز فتح کے باعث بنتی ہے اللہ کی طرف سے ایمان، اللہ کی دی ہوئی طاقت۔ میں شاید شب عاشور آپ کی خدمت میں مصائب میں عرض کروں، لیکن ابھی صرف مصائب کے طور پر نہیں، یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام جنگ کر رہے تھے، اکیلے حسین جب بالکل تنہا ہو گئے تھے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ، اور جنگ کر رہے تھے، تو عمر سعد کے لشکر، یہی یزیدی لشکر، یہی ابن زیادی لشکر، یہی عمر سعد کا لشکر، اس کے افراد حیرت سے حسین ابن علی کو دیکھ رہے تھے کہ ایک انسان جو اتنے زخم کھا چکا ہے، اتنے تیر کھا چکا ہے، اتنے لاشیں اٹھا چکا ہے، جو 3 دن سے پیاسا ہے، جو 3 دن سے بھوکا ہے، جو اس دھوپ میں، حسین ابن علی میں وہ طاقت کہاں سے آئی ہے جو اتنے بڑے لشکر کے مقابل میں جنگ کر رہے ہیں اور اکیلے جنگ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اور یہ کوئی معجزہ بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی داستان اور افسانہ نہیں کہا جائے، یہ تاریخی داستان ہے جو بہت ساری داستانیں ہر قوم اپنی لکھی ہوئی جھوٹی کہانی، جھوٹی سچی کہانیاں بنا کر لوگوں کو خوش رکھتے ہیں۔ کربلا کی ایک حقیقت ہے جو تاریخی واقعہ ہے، اور کربلا کی تاریخ کو اگر کسی اور نے نہیں، جو لوگ کربلا میں موجود تھے، تو دشمن لشکر کے لوگ جو دیکھ رہے تھے وہ لکھ رہے ہیں، پھر وہاں پر پھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، چونکہ دشمن کے زبان سے اگر حق بیان ہو تو پھر وہ زیادہ اعتبار کے لائق ہو جاتا ہے کہ وہ حق کیوں بیان کرے گا، اس کو تو حق نہیں بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن اتنا مجبور ہوا، اتنی بات روشن ہوئی کہ اسے بیان کرنا پڑا۔ تو کربلا کا واقعہ ہے جو تاریخ کا واقعہ، یہ جھوٹے قصے کہانی اور افسانے نہیں ہیں۔ ہم اگر ٹیلی ویژنوں پر جو جھوٹے قصے و کہانی سنتے رہتے ہیں، مختلف دھرم اور مذاہب کے، اور نہیں مانو عجیب و غریب چمتکار دیکھتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کو اسی رنگ میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے بھی یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 2-3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ لوگ نہیں سمجھ پائے کہ جو اور لوگ جلوس نکلتے ہیں عجیب و غریب، اس کو کربلا کے حسین ابن علی کے جلوس سے ایک جیسا سمجھا۔ شاید ہماری بھی اس میں کمیاں رہی، ہم نے اتنے اچھے طریقے سے پیش نہیں کیا، ورنہ ہم بہت ہی منظم طریقے سے اور طریقہ بھی اپنا سکتے جب کوئی ایک دوسرے سے قریب بھی نہ ہونے پائے اور حسین ابن علی کا پیغام جلوس کی شکل میں دیا جائے۔ یہ ہو سکتا تھا، یہ سب کچھ ممکن تھا، اور ایک ذرہ برابر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اس کے نمونے بھی قائم کیے ہمارے بعض جوانوں نے 40 کے جلوس میں، دیکھا کہ لوگ کتنے منظم طریقے سے کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی ہم یہ عرض کر رہے ہیں عزیزوں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام جو اگر اتنی اس عالم میں جو جنگ کر رہے ہیں، دشمن لشکر پریشان ہے، دیکھ رہا ہے کہ اتنا بڑھ کے امام حسین علیہ السلام کبھی میمنہ پر حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرہ پر حملہ کرتے ہیں، ایک اکیلا حسین
کبھی قلب لشکر کو جا کر حملہ کرتے ہیں اور پورے لشکر کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں۔ یہ قصہ و کہانیاں نہیں ہیں، اس طرح امام کی تلوار چل رہی تھی، اس طرح جرأت سے امام کہ کسی میں مجال نہیں ہو پاتی تھی امام کے سامنے آئے، جو بھی امام کے سامنے آئے گا اسے بچنا نہیں ہے، اس لیے سب فرار کر رہے تھے، صرف فرار کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اتنے لوگ مارے جا چکے تھے کہ کسی میں جرأت نہیں ہو پا رہی تھی امام کے سامنے، امام جدھر رخ کرتے تو ادھر فرار ہوتا تھا صرف۔ یہ ایک تاریخی جنگ تھی، یہ حقیقی جنگ تھی۔ تلوار کی جنگ ایسی ہوتی ہے، نیزوں کی جنگ ایسی ہوتی ہے، گولیوں کی جنگ نہیں ہے کہ دور سے نشانہ لے کے چھپ کے چپکوں سے مار دیا، نہیں، سامنے جنگ کرنی پڑتی تھی۔ اور حسین بن علی کی جنگ ایسی تھی۔ اب تاریخ کے یہ معتبر جملے یہ ہیں کہ جب اس وقت ان کے ذہنوں میں یہ خیال آتا تھا، یہ خیال کا امام حسین علیہ السلام کے جملے سے اندازہ ہوتا ہے، وہ یہ سوچتے تھے کہ ایک پیاسا حسین اس طرح جنگ کیسے کر سکتا ہے، اتنی قوت کے ساتھ کیسے، پورے لشکر پہ کیسے حملہ کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، اور لشکر بھاگنے پہ مجبور ہو رہا ہے۔ تو اس وقت حسین بن علی کی زبان سے بار بار یہ کلمہ جاری ہو رہا تھا، یہ مقتل معتبر مقاتل میں لکھا ہوا ہے، بار بار یہ کلمہ جاری ہو رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو وہ جو جنگ لڑی جاتی ہے ظلم کے مقابلے میں، یزیدیوں کے مقابلے میں، وہ اپنے قوت بازو کی جنگ نہیں ہے، وہ ایمان کی جنگ ہوتی ہے، وہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے، ایمان کی طاقت سے جنگ جیتی جاتی ہے، اسلحوں سے جنگ نہیں جیتی جاتی۔ اگر اسلحوں سے جنگ جیتنا ہوتی تو آج 2006 کی جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا، ابھی کی جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا، ایران و عراق کی جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا، داعش کے مقابلے میں چند مجاہدوں کی جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا، جس کے پیچھے پورا یورپ اور امریکہ چھپا ہوا اسلحے دے رہا تھا، جہازوں کے ذریعے سے اسلحے گرائے جا رہے تھے۔ اگر اسلحوں کی جنگ لڑی جاتی تو پھر نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن جب ایمان کی جنگ لڑی جاتی ہے تو ایمان کی جنگ ممکن ہے وہاں پر شہادت ہو جائے، لیکن نتیجہ وہی ہوگا۔ ایمان کی جنگ میں حتیٰ شہادت بھی مل جائے تب بھی نتیجہ کامیابی ہے۔ جس طرح حسین ابن علی 1400 سال 1481-82 سال پہلے شہید ہو کر آج تک کامیاب ہے، وہ صرف کامیاب نہیں بلکہ سب کو کامیابی دے رہے ہیں۔ تو یہ ایمان کی جنگ ہے، اس قوت کو سمجھیں، اس قوت کو پہچانیں۔ یہ وہی قوت تھی جس کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ خیبر میں پہچنوایا تھا کہ دیکھو یہ میں اپنے بازوؤں کی قوت سے خیبر کا قلعہ اور خیبر کے قلعے کے وہ ٹنوں دروازے اکھاڑ کر نہیں آیا ہوں۔ چونکہ انسان کتنا بھی قوی ہو اور کتنا بھی مضبوط انسان ہو جسمانی لحاظ سے، اگر ایک انسان 60-70-80 کلو کا انسان ہے تو وہ 200-300-400 کلو اٹھا لے گا، اس سے زیادہ انسان کی جسمانی توانائی نہیں ہوتی۔ ٹنوں کے ہزاروں کلو کے دروازے کو اس طرح انگلیوں سے جسمانی قوت سے نہیں اٹھایا جا سکتا، یعنی یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اسی لیے امیر المومنین نے وہاں پہ بیان بھی کر دیا کہ ما قلعت باب الخیبر بقوت جسمانیہ بل قلعت بقوت ربانیہ، یہ جسمانی قوت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ربانی قوت ہے۔ یہ وہی ربانی قوت اس کے لیے رسول اللہ نے رات میں فرمایا میں اس کو علم دینے جا رہا ہوں کہ جو واپس آنے والا نہیں ہے۔ جو جسمانی قوت سے جا کر جنگ کر رہے تھے، خیبر کے یہودیوں سے جنگ ہار کے چلے آ رہے تھے، شکست کھا کے چلے آ رہے تھے، حوصلے پست ہو جا رہے تھے، دیر تک کوئی جنگ بھی نہیں کرتے تھے، ان کے قلعے دیکھ کر، قلعوں کے اوپر سے چلتے ہوئے پتھر اور تیر دیکھ کر بھاگ آتے تھے، واپس چلے آتے تھے۔ لیکن رسول اللہ اسے علم دینے جا رہے ہیں جو اپنے جسمانی قوت پہ بھروسہ نہیں کرتا بلکہ الہی قوت پہ بھروسہ کرتا، اور یہ الہی قوت ایمان کی قوت ہوتی ہے۔ یہ الہی قوت کوئی الگ سے آ کر جسم میں الگ سے قوت نہیں ڈال دی جاتی، یہ قوت ایمان کی قوت ہوتی ہے، اور یہ قوت کسی زمانے سے مخصوص نہیں ہے۔ یہ قوت اگر جناب طالوت کے لشکر میں آ سکتی ہے، یہ قوت اگر جناب داؤد جیسے کمسن مجاہد میں آ سکتی ہے اور پورے جالوت کے لشکر کو شکست دے سکتا ہے، یہ قوت حسین ابن علی کے لشکر میں موجود ہے، ایک فرد میں موجود ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے کل کی مجلس میں عرض کیا ہے کہ ایک 90 سال کے بوڑھا جا کر کیسے جنگ کر رہا ہے اور اتنے سارے لوگوں کو مار رہا ہے۔ یہ جسم کی طاقت سے ہوتا ہے، جس نے اپنے ردا کو، اپنے امامے کو لے کر، جس نے اپنی آنکھوں کو باندھا ہوا ہے پیشانی کے اوپر کھینچ کر کی آنکھوں کی پلکیں جھک کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے دیکھنے میں مجبوری پیدا کریں، وہ اس کے اندر جسمانی قوت تو نہیں ہے اتنی، لیکن وہ روحانی قوت ہے، وہ الہی قوت ہے، وہ ایمانی قوت ہے، اور وہی ایمانی قوت میراث عزیز و کربلا کی میراث ہے۔
اور اسی ایمانی قوت کے ذریعے سے بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑا ہو. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بات میں پھر آج جو تاکید کر رہا ہوں، اسی ایمانی قوت کے نتیجے میں بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں حق بولا جاتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلند ترین، بہترین، عالی ترین جہاد وہ ہے جو ظالم حاکم کے مقابلے میں کلمہ حق بیان کیا جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ خوف زدہ ہو کر نہیں ہوتا، یہ ڈر ڈر کے نہیں ہوتا. یہ جو دشمن طاقتیں خوف مسلط کرنا چاہتی ہیں ہر ایک کے اوپر، تو کربلا کے اور سب ڈر سکتے ہیں لیکن کربلا کے وارث نہیں ڈر سکتے، حسین ابن علی کی میراث لینے والے نہیں ڈر سکتے. اور یہ سلسلہ وہی انبیاء کا سلسلہ ہے. اب میں یہاں پہ ایک دو نمونہ جو کل آپ کے وعدہ کیا تو بیان کر دوں. آپ بتائیں کہ اگر اس عالم میں حسین ابن علی قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کل. اگر امام قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ دین کا کیا ہوتا؟ پوری امت کا کیا ہوتا؟ قیامت تک کے لیے اسلام کی حالت کیا بن جاتی؟ پوری دنیا میں صرف بنی امیہ کا اسلام رہ جاتا. پھر رسول اللہ کے اسلام کی کوئی روح ہی جیسے اس زمانے میں نہیں رہ گئی تھی. یہ روح تو آ کر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اپنی قربانی کے ذریعے سے ڈالی. یہ حج ہوتے، یہ حج کا ڈھانچہ رہتا لیکن اس میں کہیں سے روح نہ ہوتی، جو ابھی آج آل سعود کے حج میں کہیں روح نہیں ہے، نہیں ہے، واقعاً روح نہیں ہے. لیکن جہاں جہاں حسینیت کا پرچم بلند ہے وہاں وہاں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی اسلام کی روح نظر آتی ہے. یہ آج سب محسوس کر رہے ہیں. آج ہم نے بہت سارے علماء اہل سنت کی تقریریں سنی ہیں، علماء اہل حدیث کی تقریریں سنی ہیں. وہ علی الاعلان کہہ رہے ہیں کہ یہ روح، یہ قوت، یہ جرات، یہ حوصلہ، یہ جذبہ، یہ صرف کربلا کی میراث ہے جو آج ہمارے اندر موجود ہے. الحمدللہ ہمارے اندر، یعنی ہمارے جوانوں میں، شاید ہمارے درمیان میں نہیں ہو، اور اسی کی ہماری ضرورت ہے. ہم کو وہی چاہیے ہے، وہی ہے جو ہمیں آج کے خوف سے نکال سکتا ہے، وہی ہے جو آج ہمیں ہمارے درمیان میں امیدیں پیدا کر سکتا ہے، وہی ہے جو آج ہمیں بڑی سے بڑی طاقتوں اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر حرف حق بیان کرنے کی جرأت دے سکتا ہے. اور کربلا اسی لیے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر جناب موسیٰ قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ یہ سوال کے جواب تاکہ اور نمونے سامنے آ جائیں. جناب موسیٰ اکیلے تھے، جناب ابراہیم اکیلے تھے. کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں تنہا مثلا امام حسین السلام نے قائم ہے. امام حسین السلام کیوں وارث بن رہے ہیں موسیٰ کے؟ امام حسین السلام کیوں وارث ہے جناب ابراہیم کے؟ کیوں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بنا کہ امام حسین السلام تھے تنہا، وہ قیام کر سکتے ہیں لیکن ہم کو تو کچھ نہیں کرنا، ہم کو تو خوف کے عالم میں خاموش بیٹھنا ہے. پھر وراثت کہاں گئی؟ اگر جناب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جناب موسیٰ اور ابراہیم اور عیسیٰ کے وارث ہو سکتے ہیں تو کیا آج کوئی حسین ابن علی کا وارث بننے کو تیار نہیں ہے؟ حسین ابن علی کا اگر اصلی وارث انتظار کر رہا ہے امام زمان، تو اس کو بھی حسین ابن علی کے وارثوں کی ضرورت ہے. تو جناب موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ ایک اکیلا موسیٰ صرف اپنے ساتھ ایک بھائی کو لے کے آیا. اللہ سے مانگا تو کیا مانگا؟ کہا میرے اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے، بس. اور مقابل میں کس کے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. جناب موسیٰ فرعون کے مقابل میں جا رہے ہیں. فرعون جو ایک نمونہ بنا ہوا ہے ظلم و ستم کا، فرعون کے مقابل میں موسیٰ اپنے بچے اور اپنی بیوی کو لے کر جا رہے ہیں. ساتھ میں کیا مانگ رہے ہیں؟ فقط ایک ہارون کو مانگ رہے ہیں. اگر ایک ہارون بھی موسیٰ کے ساتھ ہے تو کافی ہے. جس طرح مقتل میں حسین ابن علی کے ساتھ ایک عباس ہو تو کافی، ایک حبیب ہو تو کافی. حسین ابن علی کو ہزاروں اور لاکھوں کے لشکر کی ضرورت نہیں، بے ایمانوں کے لشکر کی حسین کو ضرورت نہیں. حسین ابن علی نے پاک کر دیا ایسے لوگوں کو. وہ آ گئے تھے کچھ لوگ دھوکے میں کہ امام جا رہے ہیں کوفہ حکومت بنائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے تو کہیں ہمیں کچھ نہ ملے. اس لیے بعض لوگ حج چھوڑ کے چلے آئے تھے. بعض لوگ حج چھوڑ کے آئے تھے اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ جگہ حج چھوڑ کر حسین ابن علی کے ساتھ مقتل میں جانے کی ہے. وہ اور لوگ تھے. بعض لوگ اس لیے حج کو چھوڑ کے چلے آئے تھے کہ امام حسین السلام کوفے جا رہے ہیں، ان کی حکومت بنے، کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. تو وہ لوگ جو حکومت کے لیے آئے تھے وہ پھر دھیرے دھیرے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. امام بار بار بتاتے رہے کہ ہم جا رہے ہیں مقتل کی طرف. اور جب جناب مسلم سلام اللہ علیہ کے شہادت کی خبر آ گئی تو پھر سبھی چلے گئے. اب اس کے بعد پھر سب کو یقین ہو گیا کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اب کوفہ نہیں جا پائیں گے، حکومت نہیں بن پائے گی، اب شہادت کے منزل. تو یہ لوگ وہ تھے کہ جن کا حج بھی گیا، حج بھی نصیب نہیں ہوا، مقتل میں جانا بھی نصیب نہیں ہوا، شہادت بھی نصیب نہیں.
محروم. خدا کی قسم بہت سارے لوگ محروم ہیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ محروم ہیں جن کو کچھ نصیب نہیں ہوتا. نہ حج نصیب ہوتا ہے، نہ شہادت نصیب ہوتی ہے، نہ نمازیں نصیب ہوتی ہیں، نہ حق کے لیے قیام کرنا نصیب ہوتا ہے، نہ دین نصیب ہوتا ہے، نہ دین کے لیے حق بلند کرنا، حق بات بولنا. ممکن ممبروں پر موجود ہو لیکن کبھی حق بات بولنے کے لیے، ظالموں کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہ ہو تو نہیں نصیب ہوتا. انہیں صرف چند سکے نصیب ہوتے ہیں اور کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. لیکن جناب موسیٰ اکیلے گئے، اپنے ایک بھائی کو لے کر گئے. جناب ابراہیم جو 16 سال کے جوان، اب آپ انسان سوچ سکتا ہے جب ابراہیم کی بات کی جاتی تو ذہنوں میں تصور آتا ہے ابراہیم 120 سال کے، ابراہیم 150 سال کے. جناب ابراہیم کی عمریں بتائی گئی، 180 سال تک عمر بتائی گئی جناب ابراہیم. تو ابراہیم کا نام آتے ہی وہ بوڑھے ابراہیم ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. لیکن وہ بوڑھے ابراہیم نہیں تھے جب نمرود کے مقابل میں اور باطل کے مقابل میں اور ان کی باطل بندگی کے مقابل میں کھڑے ہوئے تھے. جس وقت جناب ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اکیلے، بالکل اکیلے کھڑے ہوئے تھے. کوئی ہارون بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، کوئی بھائی بھی نہیں تھا، چچا بھی ابراہیم کے ساتھ نہیں. تو اس وقت کھڑے ہوئے جناب ابراہیم بالکل اکیلے تھے اور صرف 16 سال کی عمر تھی، 16 سال کے جوان. جب جناب عیسیٰ آ کر کھڑے ہوئے تو بنی اسرائیل سب سے بڑے ان کے دشمن تھے، ان کے قتل کے در پہ تھے. قتل اپنے اعتبار سے کر بھی دیا خاندان کے لوگوں نے. بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل میں جناب عیسیٰ بھی بنی اسرائیل سے تھے، اور بنی اسرائیل ہی کے لوگوں نے جناب عیسیٰ کو ساری اذیتیں پہنچائیں، سب کچھ کیا. آخر میں اپنے اعتبار سے انہوں نے قتل بھی کر دیا، اپنے لحاظ سے قتل کر دیا. خاندان کے لوگوں نے قتل کر دیا، گھرانے کے لوگوں نے قتل کر دیا. یہ اب الگ بحث، ابھی اس بحث کو نہیں کرتے کیوں قتل کر دیا. اس لیے کہ اپنا بنایا ہوا دین ان کو اتنا زیادہ پسند تھا کہ جناب عیسیٰ کا صحیح دین نہیں قبول کر سکتے. یہ ایک پوری لمبی بحث ہے جو ہم کر چکے اس سال شاید ماہ رمضان میں اور پہلے، کہ جب اپنی بنائی ہوئی رسمیں، اپنا بنایا ہوا دین، اپنی بنائی ہوئی چیزیں انسان کو جب زیادہ پسند آ جاتی ہیں تو وہاں آ کر کوئی اگر آ کر اللہ کا دین پیش کرے، اگر جناب عیسیٰ کا دین پیش کیا جائے، اگر رسول اللہ کا دین پیش کیا جائے، اگر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے دین پیش کیا جائے، اگر اہل بیت کے دین پیش کیا جائے، قبول نہیں کرتے، قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اگر یہ پیش کیا حسین ابن علی کس طرح مقتل میں کھڑے ہو کر ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ سب باتیں نہیں کریں آپ. بعض لوگوں نے، مجھے معلوم ہے بعض لوگوں نے، اپنے لوگوں نے جا کر صراحت کے ساتھ پولیس میں جا کر اعتراض کیا ہے ظہر کی نماز پڑھنے پر. حسین ابن علی مقتل میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے جا کے اپنے گھروں میں نماز پڑھے، مسجد میں نماز پڑھے. وہ اگر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کیا خیمے میں جا کر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ اب یہ چند لوگ جو بچے ہوئے تھے، کچھ زیادہ تو نہیں بچے تھے، 22-25 لوگ سے زیادہ اس وقت نہیں بچے تھے ظہر کے وقت میں. اب یہ تھوڑے سے لوگ جو بچے تھے میدان جنگ میں 2 لوگ جا کے جنگ کرتے تھے، کبھی ایک لوگ جا کے جنگ کرتے تھے، وہ ایک لوگ جا کے جنگ کرتے رہتے. باقی لوگ جا کر 2 رکعت نماز پڑھنی تھی، خوف کی نماز تھی، جنگ کی نماز تھی، یوں بھی نماز 2 رکعت تھی. یہ 2 رکعت نماز پڑھنی تھی، جا کر وہ خیمے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مقتل میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ کے دین کا حقیقی وارث کون ہے. امام کو دکھانا نہیں نماز، امام کو یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ کے دین کا حقیقی وارث کون. لیکن کچھ لوگوں کو نہیں ملتا، نہ حسین ملتے ہیں، نہ مقتل ملتا ہے، نہ شہادت ملتی ہے، نہ نماز ملتی ہے، نہ حج ملتا ہے، نہیں مل پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا بنایا ہوا دین لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اپنی بنائی ہوئی عزاداری لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ سید سجاد کی عزاداری سے کوئی ان کا ربط نہیں رہ جاتا، صرف اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں رہ جاتے ہیں. جہاں پر پھر وہ حسین سمجھ میں نہیں آتا جو تمام انبیاء کا وارث بن کے آیا تھا، اس وقت وہ حسین سمجھ میں نہیں آتا جو موسیٰ اور ابراہیم اور عیسیٰ اور نوح کا وارث تھا. وہ نوح کی جن کا بیٹا بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، جن کی بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں، لیکن اکیلے حق کے لیے کھڑے ہوئے، درخت لگا رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، سال ہا سال لگ جائے، حوصلے پست نہیں ہو رہے ہیں. لوگ آ کر مذاق اڑا رہے ہیں کہ سوکھے زمین پہ کشتی کیا بنا رہے ہیں. لوگ آ کر تفریح کر رہے ہیں جناب نوح کی، لیکن جناب نوح اللہ کے کلام کی بنیاد پر حق پہ کھڑے ہوئے. جناب ابراہیم 16 سال کی عمر کے مقابلے میں پوری قوم کے مقابل میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج خوف زدہ لوگ کہتے ہیں میں کیا کر سکتے ہیں، اکیلے کیا کر سکتے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، ہماری تعداد کم ہے. کتنی کم ہے؟ کیا اتنی زیادہ کم ہے جتنی جناب ابراہیم جیسے اکیلے تھے؟ لیکن وہ جرأت نہیں ہے کسی میں کہ آئے. ابراہیم کو یہ معلوم ہے کہ ہاں اگر یہاں پر حق آواز بلند کریں گے تو ممکن ہے کہ ہمیں آگ میں جانا پڑے. تم آگ میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ تو آگ کو گلزار بنانے والی ذات بھی ہے کوئی.
آگ کو پھولوں میں تبدیل کرنے والی بھی ذات ہے۔ اس قدر خوف کربلا کی وراثت کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے ہم فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، لیکن یہ کربلا کی وراثت کے ساتھ نہیں جائز، صحیح ہے۔ اتنا خوفزدہ ہونا اور ظلم سے اور ظالموں سے خوفزدہ ہونا، یہ کربلا کی میراث نہیں، اور یہ کربلا کی میراث سارے پوری امت مسلمہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور جو بھی بیدار لوگ ہیں، چاہے کسی بھی قوم ہو، کسی بھی دھرم ہو، کسی بھی مذہب کے ہوں، کہ کربلا سب کی میراث ہے۔ کربلا ہر آزاد انسان کے لیے، ہر بیدار انسان کے لیے، ہر آگاہ انسان کے لیے کربلا ہے۔ بس یہیں پہ ہم اپنی بات کو آخری منزل تک پہنچاتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام لازم تھا، اسی طرح حسین ابن علی نے قیام کیا جس طرح تمام انبیاء نے کیا، جس طرح رسول اللہ نے کیا، جس طرح مکے میں جب رسول اللہ اکیلے اٹھ رہے تھے، ایک علی تھے جو حسین رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ایک 10 سال کا بچہ، ایک 10 سال کا بچہ۔ جب جناب ابو طالب سے لوگ آ کر مذاق کر رہے تھے، جناب ابو طالب کی آ کر تفریح کر رہے تھے کہ لو اب تم جو ہے اپنے 10 سال کے بچے کی اطاعت کرنا، یہ تمہارا وصی اور ولی و خلیفہ اور یہ تمہارا نبی ہے، تم اس کی اطاعت کرنا۔ اور جناب ابو طالب کہتے تھے بیٹا جاؤ تم نماز پڑھو، جاؤ میرا بھتیجا ہے، جس طرح رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح تم بھی نماز پڑھو۔ اس وقت ایک تنہا رسول اللہ اس پورے مکے کے ماحول میں کھڑے تھے اور اللہ نے راستے کھولے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اللہ کا تقوی ہو تو اللہ راستے خود کھولنا شروع کرتا ہے۔ اگر تقوی الہی ہو، ایک جملہ کبھی عرض کیا گیا ہے یا ابھی ذہن میں آ رہا ہے تو میں دہرا دیتا ہوں، ہمارا جملہ نہیں کسی کا جملہ ہے، اگر اللہ کا تقوی ہو، اللہ پر اگر بھروسہ ہو تو بند دروازوں کی طرف بھی دوڑا جائے تو اللہ اس راستے کو کھولتا چلا جاتا ہے، دروازے کھولتا جائے۔ وہ دروازے جو جناب یوسف دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس پہ کنڈی لگتی جا رہی ہے، تالا بند ہوتا جا رہا ہے، باہر سے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں، 1 دروازہ 2 دروازہ 3 دروازہ، دربار ہے 7 دروازے بند کر دیے گئے ہیں، لیکن یوسف پاک ہیں، یوسف پاکیزہ ہیں، یوسف ایک پاکیزہ جوان ہیں۔ جب اس پاکیزہ جوان کو اپنے پاکیزگی کو بچانے کی بات آئی تو اللہ پہ بھروسہ کر کے بند دروازوں کی طرف آگے بڑھے۔ یہاں پہ دروازہ کھلنا اتنا اہم نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کام ہے، اس سے زیادہ اہم یہ کہ بند دروازوں کی طرف کیوں بڑھا ایک جوان؟ اس لیے بڑھا کہ اسے اپنے اللہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ پاک ہے تو دروازے خود بخود کھل جائیں۔ اور یہ قانون ہمیشہ کے لیے ہے کہ ابھی ظلم و کفر کے دور میں اگر انسان حق کے لیے آگے بڑھے گا تو دروازہ اللہ خود کھولے گا، راستے اللہ خود کھولے گا، مخرج اور مشکل حالات سے نکلنے کی جگہ اللہ خود قرار دے گا۔ یہ قانون ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے، کربلا کا عظیم الشان پیغام کہ تم اکیلے نکلو، راستہ اللہ کھولتا ہے۔ جیسے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نکلے، اور اتنی بعض لوگ یہ سوچ کے ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں کہ شہید ہو گئے امام شہید ہو گئے۔ خدا کی قسم، پوری تاریخ انسانیت میں کون سا انسان ہے جس کا اس دنیا سے گزرنا حسین ابن علی سے گزرنے سے زیادہ محترم اور عزیز؟ اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا عظیم، اتنا عظمتوں سے بھرا ہوا، کس کو اس دنیا میں زندہ رہنا ہے؟ کون یہاں پر باقی رہنے کے لیے آیا ہے؟ کس کو یہاں زندگی بھر جینا ہے انسان کو؟ مرنا ہر ایک کو ہے، لیکن اگر اس طرح کی شہادت نصیب ہو جائے جو قیامت تک انسانوں کو زندگی دے رہی ہو، تو اس سے زیادہ حسین کیا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کیا ہے؟ یہ کربلا کا حسن کہاں دیکھا گیا؟ یہ کربلا کا حسن تو جناب زینب دیکھ رہی تھی، جو یزید ابن زیاد کے دربار میں کہتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، ہمیں کربلا میں جمیل و جمال و حسن و بیوٹی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ یہ تو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں ابھی، اسی لیے ہم خوفزدہ ہیں، اسی لیے ہم پریشان۔ جناب زینب کی وہ نگاہیں، جناب زینب کی نگاہوں سے کربلا دیکھی نہیں گئی۔ کچھ 4-5 سال پہلے ایک توفیق ہوئی تھی اسی جناب زینب کے اسی جملے پر ایک پورا اشرا پڑھنے کی جو ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہے مدراس میں۔ جناب زینب نے کن نگاہوں سے کربلا کو دیکھا کہ پوری کربلا کو ایک جملے میں جب سمیٹ کے بیان کرتی بی بی تو کہتی ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں جمال دیکھا، میں نے کربلا میں حسن دیکھا، میں نے اللہ کے لیے دی جانے والی قربانیاں دیکھی، میں نے کربلا میں عشق کا وہ اللہ سے عشق اور اللہ سے محبت
اور صبر اور یقین اور ایمان کے وہ عظیم نمونے دیکھیں جو کہیں اور نظر نہیں آئے، جو بہت ہی عظیم تھے۔ کربلا میں کٹتے ہوئے سر وہ دردناک تھے، لیکن کٹتے ہوئے سروں سے تسبیح و تحلیل کی بلند ہوتی ہوئی آوازیں وہ بہت ہی حسین منظر۔ کربلا میں 6 مہینے کے بچے پہ چلتا ہوا تیر، یہ بہت ہی سخت، بہت ہی دردناک تھا۔ قیامت تک بشریت روتی رہے، لیکن 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اے میرے اللہ حسین راضی ہے، حسین خوش ہے۔ راضی کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ راضی یعنی خوشنود۔ یہ کربلا کا حسن تھا۔ کربلا میں اپنے جوان بیٹے کو جو رسول اللہ کی شبیہ بھی ہے اسے مقتل میں بھیجنا، یہ سخت ہے، یہ بہت سخت ہے، لیکن مقتل میں بھیجتے ہوئے کہنا کہ پروردگارہ میں تیرے بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں، خود تیار کر کے بھیجنا، خود کہنا تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو، یہ بہت ہی عظیم ہے۔ کربلا میں خیموں کا جلنا یہ بہت سخت ہے، لیکن جلتے ہوئے خیموں میں آ کر ساری رات سجدہ شکر میں گزار دینا، یہ کربلا کے حسن ہے، یہ کربلا کی عظمتیں جو جناب زینب دیکھ رہی تھی امام سید سجاد کے حسن، وہ جناب زینب کا صبر، وہ جناب زینب کا اطمینان، وہ جناب زینب کے تمام بیویوں کا ڈھارس بن جانا، یہ کربلا کا حسن ہے، یہ کربلا کی عظمتیں ہیں۔ کربلا کی کن کن عظمتوں کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بہن اپنے بچوں کو اس طرح مقتل میں پیش کر رہی ہے، اس آرزو کے ساتھ کہ کچھ بھی ہو جائے، میرا بھرا گھر، میرے بچے، میرے بھائی، میرے جوان، یہ سب مارے جائیں، آخر تک نگاہ ہے کہ میرا حسین بچ جائے۔ لیکن جب اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی باری آئی تو پھر جناب زینب حسین ابن علی کو بھی مقتل میں بھیجنے کے لیے تیار۔ ایک وقت ہے جب اون و محمد کو بھیج رہی ہے، میرے بیٹے اون و محمد تم جاؤ، لیکن میرے علی اکبر کو نہ ہو، میرا عباس اور میرا بھیا حسین، علی اکبر بھی شہید ہو جائے، میرا حسین، عباس بھی شہید ہو جائے۔ وہ جو ڈھارس تھے، وہ جو سہارا تھے، وہ جو بیویوں کے سہارا تھے۔ یہ صرف خطابت کے جملے نہیں عزیزو، عباس، ابو الفضل عباس کی ذات وہ تھی جو کچھ لوگوں کے لیے خوف اور کچھ لوگوں کے لیے ڈھارس بنے ہوئے تھے، لیکن جناب زینب سب کو قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ مقتل میں اون و محمد کو پیش کر رہی ہیں، اپنے بچے جنہیں خود پالا ہے، اور شوق سے، عشق سے، اور یہ بچے جو جناب جعفر کے وارث ہیں، جو امیر المومنین کے وارث ہیں، جو جناب جعفر جیسے عظیم مجاہد جو جنگ موتا میں دونوں ہاتھ کٹا کر میدان جنگ میں شہید ہوئے، جناب جعفر کے پوتے ہیں اور امیر المومنین کے نواسے ہیں۔ اتنی بڑی میراث کہاں کس کو ملتی؟ جناب جعفر جیسے عظیم سپہ سالار، رسول اللہ کے سپہ سالار اور شہید سپہ سالار، جو بڑے مارکے سر کیے تھے، جب ان کی ضرورت پڑی تو حبشہ اور ایتھوپیا تک جناب جعفر کو بھیجا تھا مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اور جب ایتھوپیا سے کئی سال بعد جناب جعفر پلٹے اور ادھر جنگ کی فتح بھی ہوئی تھی، تو رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں آج کس وجہ سے زیادہ خوش ہوں، جعفر کے پلٹنے کی وجہ سے زیادہ خوش ہوں یا جنگ کی فتح کی وجہ سے زیادہ خوش ہوں۔ وہ جعفر جن کو رسول اللہ نے خاص نماز تعلیم فرمائی، مخصوص نماز تعلیم فرمائی، جو بہت زیادہ چاہتے تھے جناب جعفر کو، وہ جعفر کے وارث ہیں دادا کے لحاظ سے، اون و محمد اور امیر المومنین جیسے سپہ سالار، رسول اللہ کی ہر جنگ کا مجاہد سپہ سالار۔ ان دو سپہ سالاروں کے جو دونوں بھائی بھی ہیں، ان کی وراثت لے کر اون و محمد مقتل کی طرف آئے ہیں۔ اون و محمد صرف 2 نوجوان نہیں ہیں، بلکہ یہ 2 وراثتوں کے نمائندے بن کر آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی جنگ بھی بہت ہی عظیم الشان جنگ ہے۔ مقتل میں اب بعض لوگ بہت چھوٹے بچے کہہ کر پیش کرتے ہیں، اتنے چھوٹے بھی نہیں، نوجوان ہیں، اور بہت ہی عظیم الشان جنگ لڑی ہے۔ دونوں بھائیوں نے عظیم الشان جنگ لڑی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، جب ایک گھرتا تھا
ایک کربلا کی جنگ کا عجیب منظر تھا عزیزو. شروع میں جب لوگ جنگ کرتے تھے ایک سامنے آتے تھے تو کوئی بھی ایک کے مقابلے میں ایک نہیں جیت پاتا تھا. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ جتنے لوگ بھی آتے رہے سب مارے جاتے رہے. ایک عجیب قوت تھی, ایک عجیب طاقت تھی. علی اکبر جوان ہیں, ابا الفضل عباس ایک عظیم مجاہد سپہ سالار ہیں, لیکن کربلا میں ایک بوڑھا بھی جب جاتا تھا 90 سال کا اور 84 سال کا بوڑھا انسان بھی مقتل میں جاتا تھا تو کوئی اکیلے سامنے جنگ نہیں جیت پاتا تھا. اس کا راز ہم نے آج ہی بیان کیا آپ کی خدمت میں. یہ ایمان کی قوت سے جنگ لڑ. اس لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا جنگجو ایک بوڑھے مجاہد کے مقابل میں یا ایک 13 سال کے بچے کم سن نوجوانوں کے مقابل میں آتا تھا, لیکن وہ جنگ اکیلا کوئی جیت نہیں پاتا تھا, اکیلے شکست دیتے تھے. اور آخر میں مجبور ہو کر یہ جنگ جو پورا لشکر جب حملہ کرتا تھا جو قانون کے خلاف تھا, فرد کے مقابل میں لشکر حملہ کرنا یہ قانون کے خلاف ہوا کرتا تھا, لیکن جب پورا لشکر حملہ کرتا تھا اس لشکر کے حملے میں بھی یہ مجاہدین یہ دونوں مجاہد جنگ کرتے رہے. ایک کو جب زیادہ گھیر لیتے دوسرا آ کر اس لشکر کو توڑتا تھا, دوسرے بھی آ کر جنگ کرتے تھے, لیکن بہرحال افراد تنہا ہوا کرتے تھے. کتنی دیر تک اتنے بڑے لشکر کے مقابل میں کتنی دیر تک جنگ کرتے, لیکن جب جنگ کر کے زمین پہ گرنا ہوتا تھا تو یوں نہیں کہ 2-4 زخم کھا کر 2-4 تیر و تلوار کھا کر اتنے زخم کھاتے تھے اتنی دیر تک جسم میں جب تک ذرا بھی جان اور ذرا بھی قوت باقی رہتی تھی. اللہ اکبر, کربلا کے مجاہد ہو. یہ فقط تاریخ کا واقعہ نہیں, یہ فقط گریہ کرنے کے لیے نہیں عزیزو, یہ اس لیے ہے کہ جب راہ حق میں کوئی انسان اٹھتا ہے تو وہ آخری قطرے اور آخری سانس تک اپنی پوری قوت کو پیش کرتا ہے, بغیر گھبرائے ہوئے, بغیر ڈرے ہوئے, بغیر سہمے ہوئے, بغیر درد کا احساس کیے ہوئے. لیکن آخر میں جب چاروں طرف سے اتنے زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گرے ہیں اور ادھر ابا الفضل عباس حسین ابن علی آ رہے ہیں ان بچوں کو لینے کے لیے, ادھر خیمے میں بیبیاں بیٹھی ہیں, بیبیاں جناب زینب کو پرسا دینا چاہتی ہیں, لیکن یہ ماں تو وہ ماں ہے جو اپنے بچوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کر رہی ہے, اور یہ وہ بیوی ہے جو حتیٰ اپنے بچوں کے لیے رونے کو تیار نہیں ہے. صرف عاشور کے دن نہیں عزیزو, بلکہ اس کے بعد بھی جناب زینب کبھی اپنے بچوں کے لیے نہیں روئیں. اگر جناب زینب نے کبھی گریہ کیا تو اپنے بھیا کے لیے گریہ کیا, مقتل میں بھائی کی لاش پہ گریہ کیا, شام غریبہ میں بھائی کی لاش پہ آئی تو بھائی کے لیے گریہ کیا, 11 محرم کو بھائی کے سرانے آئیں تو آواز دی آنتا آخل حسین, کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے, تیری یہ حالت زینب کیسے دیکھے, بھائی کے لیے گریہ کیا. کوفے میں بھائی کے سر کو نو کے نیزے پہ بلند کیا گیا, جناب زینب نے گریہ کیا. شام میں تشت میں حسین ابن علی کے سر کو لا کے رکھا گیا, جناب زینب نے بھائی کے لیے گریہ کیا. رہائی پر بھی جناب زینب نے بھائی کے لیے گریہ کیا. لیکن شاید جب جناب زینب اپنے گھر واپس پلٹ کے آئی ہوں, اب یہ تو مقتل میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے, یہ گھر کا منظر کوئی نہیں بیان کر سکتا, لیکن شاید جب گھر میں زینب آئی ہوں اور ایک بار بچوں کی یاد آئی ہو, اے میرے لال, اے میرے بچوں, زینب تمہارے بغیر اس گھر میں کیسے رہے, تمہارے بغیر یہ گھر سونا ہے. لیکن اللہ اکبر, وہی تھوڑی سی مدت تھی جناب زینب کی, اس وقت میں جب بھی گریہ کرنا ہوتا تھا پھر بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ زینب اپنے بھائی کو یاد کر کے گریہ کرتی تھی, اور ایسا گریہ کہ جو قیامت تک کے لیے ایک عزاداری کی رسم قائم کر دے, جو آ کر لوگوں کو حوصلہ دیتی رہے, اور جناب زینب کی راہ پر چل کر حسین ابن علی کے گریے کے ذریعے سے اس حق تک پہنچنے کا حوصلہ ہمیں ملتا رہے. الا انا للہ و انا الیہ راجعون, سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و عطرتہ الطاہرین. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں ان کمزور اور کم ایمان اور بے عقیدہ لوگوں میں قرار نہیں دے جو ظالموں کے ظلم کی طاقت سے گھبرا جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں. پروردگارہ ہمیں راہ حسین ابن علی, راہ اصحاب حسین ابن علی, راہ انصار حسین ابن علی, کربلا کے کمسن مجاہدوں کی راہ اور جوانوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ تمام دنیا میں, عالم اسلام میں, ہمارے ملکوں میں ہر جگہ ظالموں کے ظلم سے, ظالموں کے شر سے مومنین کو, امت مسلمہ کو اور مظلومین کو محفوظ فرما. پروردگارہ فلسطین, یمن, لبنان,
سیریا اور دیگر تمام سرزمینوں پر جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جن سرزمینوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری بھی سرزمینوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، پروردگار ظالموں کے شر سے اور ظالموں کے ظلم سے نجات دے۔ پروردگار ظالموں کے مقابلے میں ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔